سائرہ یوسف میرا نام ہے اور چنار پریس کلب عباسپور کی میں صدر ہوں۔ دراصل میرے والد صاحب شعبہ صحافت سے منسلک تھے، ان کو دیکھتے ہوئے مجھے بھی شوق ہوا اور میں شعبہ صحافت میں آئی۔ جب وہ کسی جلسے میں جاتے، کسی مظاہرے میں جاتے، میں ان کے ساتھ جاتی، ان کو دیکھ کر میں بھی مشق کرتی اور اس طرح یہ شوق مجھے شعبہ صحافت کی طرف لے گیا۔ مجھے تقریباً 7 سال ہو گئے ہیں شعبہ صحافت میں۔ جب میں شعبہ صحافت میں آئی تھی تو عباسپور تو دور کی بات ہے، پورے ضلع پونچھ میں بھی کوئی ایسی لڑکی نہیں تھی جو اس فیلڈ میں آئی۔ تو بہت سے تحفظات تھے، کبھی ڈر بھی جاتی تھی، سو باتیں سننے کو ملتی تھی کہ ایک لڑکی ہے جو یہاں پر آ رہی ہے، کسی جلسے میں جاتی تب بھی لوگوں کی باتیں ہوتی، اپنے رشتہ داروں کی بھی سو باتیں سننے کو ملتی۔ تو بہت سی مشکلات کا مجھے سامنا کرنا پڑتا۔ کئی بار ایسا ہوا کہ یہ سوچا کہ اس فیلڈ کو چھوڑ دوں، کسی اور شعبے کی طرف چلا جاؤں۔ پھر میں نے کہا جہاں پر اتنی محنت کی ہے تو وہ محنت انشاءاللہ میری کہیں ضائع نہیں ہوگی۔ ہزار مشکلات اور پریشانیوں کے باوجود بھی میں نے اس فیلڈ کو نہیں چھوڑا بلکہ آگے بڑھتی رہی۔ ایک بار بلکہ اس طرح ہوا کہ ایک احتجاجی مظاہرہ تھا، اس مظاہرے میں مجھے بھی بولنے کا موقع ملا۔ تو جب میں بولی تو دوسرے دن مجھ پر مولویوں کی طرف سے فتویٰ جاری ہو گیا کہ یہ لڑکی جو ہے عباسپور کا ماحول خراب کر رہی ہے، اگر اسے بہت ہی زیادہ شوق ہے تو اس کے گھر والوں کو چاہیے کہ اسے کسی اسکول میں ٹیچنگ وغیرہ اس طرح کی کسی جاب میں اس کا وہ کر لے، لیکن یہ فیلڈ جو ہے یہ لڑکیوں کے لیے اچھی نہیں ہے، اس چیز کو اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا۔ رشتہ داروں کی طرف سے بھی کوئی مجھے اس طرح کا رسپانس نہیں تھا ملتا، لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری ہے، استقامت سے اور اپنی نیت کو صاف رکھا اور اس فیلڈ میں آگے بڑھتی ہوں۔ فتویٰ یہی تھا، احتجاجی مظاہرہ تھا، مجھے بولنے کا جو موقع ملا تو میں اسٹیج میں گئی، کیونکہ تب اس طرح کی صورتحال تھی یہاں پر کہ کوئی لڑکیاں جو ہوتی تھیں وہ ان کا رجحان اس طرف نہیں تھا، وہ بس تھی پڑھائی تک ہی محدود تھی، پڑھ لیا ٹھیک ہے، اگر کوئی ٹیچنگ کی کوئی سرکاری جاب ہوگی تو کر لی، ورنہ اوپن کوئی فیلڈ میں خواتین کے لیے اس چیز کو اچھا نہیں آپ سمجھا جاتا تھا کہ کوئی خواتین جو ہیں اس فیلڈ کو پسند کریں یا اس فیلڈ میں ہو۔ دیکھیں جب شروع میں تو آئی تو تب تو بہت سی ایسی باتیں تھیں، لیکن پھر جب آہستہ آہستہ میرے صحافتی کام کو دیکھ کر انہوں نے بھی میری تعریف کی اور میرے کام کو سراہا، اور یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ میرے جب اس کام کو انہوں نے پسند کیا، اسے لائک کیا، تو پھر یہ میری صحافی برادری جو عباسپور کی بالخصوص صحافی برادری ہے کہ انہوں نے میرے ٹیلنٹ کو سراہا اور مجھے آگے اس فیلڈ پر لے کر آئے، اور مجھے یہ اعزاز اللہ پاک نے دیا کہ پورے آزاد کشمیر میں کسی پریس کلب کی کوئی خواتین ہے جس کے پاس کوئی صدر کا عہدہ ہے، اور 3 سال مجھے صدارت کے عہدے میں ہو گئی ہیں جس پر میں یہ کام کر رہی ہوں۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ جو مرد حضرات تھے یہ ان کا ایک بڑا پن تھا۔ 2017 میں پریس کلب عباسپور کی صدر منتخب ہوئی، تو تب میرے لیے بہت زیادہ مشکل تھا، میرے سینئر تھے، ان کو ساتھ لے کر چلنا، ان کے ساتھ کام کرنا، تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ میں کیسے کر پاؤں گی۔ تو سب سے پہلے جو خیال میرے دل میں آیا وہ یہ آیا کہ پریس کلب کی جگہ 1987 سے ہمارے پاس موجود ہے، لیکن ہمارے پاس عمارت نہیں تھی۔ جب بھی پریس کانفرنس ہوتی تھی اس کے لیے ہمیں یا تو کسی کھلی جگہ میں جانا پڑتا تھا یا کسی ہوٹلس میں جانا پڑتا تھا یا ریسٹ ہاؤس میں جا کر ہمیں پریس کانفرنس کرنا پڑتی تھی۔ تو یہ چیز سمجھا کہ اگر ہمارے پاس جگہ ہے تو یہاں پر اگر کوئی عمارت ہو جاتی ہے تو اس کے لیے یہ کہ ہم جو صحافی برادری جتنی بھی ہے باعزت طریقے سے اس جگہ پر بیٹھ کر اپنے صحافتی کام کو اچھے طریقے سے سر انجام دیں گے۔ تو اس کے لیے حلقہ عباسپور کے جو منسٹر ہیں جو محمد یاسین گلشن صاحب اور ان کی جو حکومت ہے نون لیگ، انہوں نے ہمارے ساتھ بہت تعاون کیا، اور پریس کلب کی یہ جو عمارت آپ کے سامنے ہے 10 لاکھ روپے اس کا دیا، اور تقریباً 2 سال کے عرصے میں اس عمارت کو پایہ تکمیل تک پہنچایا۔ ابھی تو پریس کلب کی عمارت ہے، ابھی جو اس کا ہمارے پاس فرنیچر کا اس طرح کو کچھ نہیں ہے، اور میں یہ چاہتی ہوں کہ کنٹین کا بھی یہاں پر ہو جائے، اور جو پریس کلب کا تھوڑا سا کام رہتا ہے برآمدے کا، جو آگے مین جو میرا ٹارگٹ ہے یہ بھی ہو۔ میرے آنے کے بعد ایک اور لڑکی ہے انجمن شاہین اس کا نام ہے، وہ بھی اس فیلڈ میں آئی ہے اور وہ بھی کام کر رہی ہے، ادارے کے ساتھ منسلک ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور اسٹوڈنٹ ہے میری، وہ بھی سیکھ رہی ہے، اور بلکہ 2 اسٹوڈنٹس اور ہیں جو میرے پاس آتی ہیں، بیٹھتی ہیں، سیکھتی ہیں، اور میں نہیں سمجھتی کہ اس فیلڈ میں ایسا کچھ ہے جس طرح کے لوگوں کے تحفظات ہیں۔ انسان کی اپنی نیت ٹھیک ہونی چاہیے، اور جب نیت ٹھیک ہوتی ہے تو مشکلات اور پریشانیاں جو ہوتی ہیں وہ خود بخود راستے سے ہٹتی رہتی ہیں۔ جب میں جلسے میں جاتی تھی تو بہت سی باتیں سننے کو ملتی تھی، وہ باتیں صرف مجھے نہیں سننے کو ملتی تھی بلکہ میرے والد صاحب کو بھی سننے کو ملتی تھی۔
والد صاحب کو کئی بار ایسے کہتے تھے کہ انہوں نے اپنی بیٹی کو آفس میں بٹھایا ہوا ہے. اور ایک چیز اور ہے کہ جب میں اس فیلڈ میں آئی تھی تو میرے پاس کوئی آفس نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، بلکہ ایک ہوٹل میں بیٹھ کر جو ہے میں لکھتی تھی. تب یہ انٹرنیٹ کا سسٹم نہیں تھا، یہاں پر فیکس سسٹم تھا. خبر ہاتھوں سے لکھتی، فیکس کر دی، دوسرے دن وہ اخبار میں آتی تھی. پھر جب لوگوں نے والد صاحب سے کہا کہ جی آپ نے اپنی بیٹی کو ہوٹل میں بٹھایا ہے، وہاں پر وہ کام کرتی ہے، تو 100 باتیں والد صاحب کو سننے کو ملی. تو پھر ایک چھوٹا سا مجھے آفس انہوں نے لے کر دیا اور ایک کمپیوٹر لے کر دیا. تب میرے پاس کمپیوٹر بھی میں نے نہیں سیکھا ہوا تھا. تو پھر میں نے یہ سوچا کہ میں نے کمپیوٹر سیکھنا ہے. پھر میں نے زیادہ عرصہ تو نہیں لگا سکی کیونکہ اس طرح کے میرے پاس وسائل بھی نہیں تھے. 1 منتھ میں نے تقریباً یا 15-20 منٹ میں نے صرف تھوڑا سا کمپیوٹر سیکھا کہ ٹائپنگ وغیرہ کر لی، ہاتھ ٹھیک کر لیا، کس طرح سے چلانا ہے، کیا کرنا ہے. تو یہ سیکھنے کے بعد یہ ہوا کہ جب انٹرنیٹ کا یہاں پر دور آیا تو اس وقت جو پھر کیا تھا کہ کمپیوٹر میں نے سیکھا ہوا تھا. پھر ایک میل کا سسٹم آیا، پھر ایک چھوٹا سا جو آفس ہے جہاں پر میرے پاس صرف ایک چیئر تھی اور ایک کمپیوٹر تھا. پھر دیکھتے دیکھتے اللہ پاک کے فضل و کرم سے جن لوگوں نے مجھے باتیں کی کہ یہ خاص کر کے میرے والد صاحب کو کہ آپ نے اپنی بیٹی کو جلسوں میں لے کر جاتے ہیں، وہاں پر پبلک ہوتی ہے، وہ اسے دیکھتی ہے، یہ اچھا نہیں ہے بیٹی کہ آپ اپنی بیٹی کی نمائش کرواتے ہیں، ایسی 100 باتیں. تو سوچیں کہ جب ایک والد صاحب کو اس طرح کی باتیں سننے کو ملتی ہیں تو ان کے دل پر کیا گزرتا ہوگا. لیکن پھر بھی میں نے ہمت نہیں آ رہی ہے، کیونکہ جن کے کہتے ہیں کہ ارادے انسان کی مضبوط ہو، نیت صاف ہو، اور جتنے بھی انسان کی زندگی میں مشکلات ہیں انہیں سے انسان سیکھتا ہے. اور میں نے جو سیکھا ہے اپنے تجربات سے، جو مشکلات مجھے آئی ہیں ان سے ہی میں نے سیکھا. لیکن میری ہمت نہیں آ رہی ہے، میں آگے بڑھتی رہی ہوں. اور آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو عزت، جو مقام مجھے ملا وہ آج آپ سب کے سامنے.